دیکھیں مشہور آیت تو اس کی سورۃ الاحزاب کی، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم سنتے رہتے ہیں، ذرا اس کو ایک خاص طرز میں دیکھیے آپ، اس میں ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ زینب جب انہوں نے طلاق دی تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی، نکاح میں آئی، اور اس جگہ پر حضرت زید بن حارثہ متبنہ ہے، یعنی منہ بولے بیٹے ہیں، اور عرب کے اندر ایک تاریخ یہ مشہور تھی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کو درجہ حقیقی بیٹے کا دیا جاتا، باپ کے انتقال کے بعد وہ وراثت کا حکم رکھتا، اس کی بیوی کے ساتھ گویا کہ نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہ بیٹا تھا۔ تو اس سے بے شمار مفاسد عرب کے اندر پیدا ہو رہے تھے، بالخصوص معاشرت میں جائیداد اور حقیقی وارثین کے درمیان، ٹھیک ہے، اور یہ ایسی چیز تھی تو جڑ پکڑ گئی تھی، یہ تلقین کے ذریعے حل نہیں ہو سکتی تھی، اس کے لیے ایک مضبوط کردار چاہیے تھا اور مضبوط ذات چاہیے تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جہاں پر اللہ نے آپ کے ذریعے دیگر ظلمت اور بدعات اور خرافات کو ختم کیا، وہاں پر یہ جو معاشرے کے اندر بنیادی انسانیت کے حقوق کی پامالی ہو رہی تھی، اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مظہر بنا، اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مظاہرہ ہوا۔ اور جب سیدہ زینب کو طلاق ہوئی تو وہ جب حضور کے عقد میں آئی اور یہ بات جب بازگشت ہوئی کہ یہ تو بیٹے تھے، تو قرآن نے واضح کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن یہ مت سمجھیے کہ یہ اور کچھ نہیں ہے، تو لیکن استدراک کہا گیا ولکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک جواب یہ دے دیا گیا یہ اللہ کے رسول ہیں تو یہ جو کریں گے اللہ کے کہنے پر کریں گے، یہ دماغ اپنا درست کر لینا، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن کریم کی اس آیت نے اس مفہوم کو واضح کیا۔ اس آیت کو حضور سید عالم کی ختم نبوت کے بعد کسی جدید نبوت کے لیے اس آیت کی مخالفت کبھی نہیں کی گئی، نہ اس کو استعمال کر کے اس کی مفہوم کو بگاڑ کر تروڑ مروڑ کر اپنی جھوٹی نبوت کو لانے کی کوشش کی گئی، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، صرف ایک مخبوط الحواس جس کا استنجا ہمیشہ خطا ہوتا تھا، اس شخص نے قرآن کے اوپر یہ جبر کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور کیجیے آپ اس پر۔ سورۃ الاحزاب کی آیت، اس کی قرات حافظ صاحب دو طریقے سے ہے، خاتم النبیین، یہ اس کی معروف قرات ہے صحیح، اور ایک ہے خاتم النبیین، خاتم اس میں اعلیٰ، خاتم اس میں فاعل، ٹھیک ہے۔ اب دو طریقے سے اس کی قرات ہے، خاتم النبیین اور خاتم النبیین، دو طریقے قرات۔ اور آپ جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے جب نازل ہوا تو عرب کے 8 قبائل ایسے تھے جو فصیح تھے، صحیح، ان کو ہر لہجے کے اندر وہ قرات پڑھتے تھے، جس طرح کہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے فَيُثَبِّتُوا فَتَبَيَّنُوا، تو فصیح قرات ایک جگہ پر فتبینوا ہوتی، بعد اس کو فَيُثَبِّتُوا کہتے۔ تو یہ قرات کا جب اختلاف ہوگا نا، پروناؤنس کرنے کا اختلاف ہوگا، تو یہ شریعت کا اور علم قرات اور علم تجوید کا، علم القرات کا، علم القرآن کا یہ اجماعی قاعدہ ہے کہ جب ایک آیات کی متعدد قرات، متعدد پروننسیشن اس کے ہوں گے تو اس میں تطبیق یہ ہوگی کہ دونوں کا مفہوم ایک مراد لیا جائے گا۔ واہ 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 واہ، مثلا یعنی اس میں دونوں میں جو معنی مشترک چل رہا ہے تو معنی ایک لیا جائے گا۔ مثلا آپ غور کیجئے، خاتم النبیین، خاتم کا معنی انگوٹھی بھی ہے، خاتم کا معنی مہر کے بھی ہے، اور خاتم کا معنی گھوڑے کے پاؤں کی سفیدی کی بھی ہے، اور اسی میں سے خاتم کا معنی آخری بھی ہے۔ تو خاتم تا کے زبر کے ساتھ اس کے متعدد اور مشترک معنی ہیں، اور ہر طالب علم اس بات کو جانتا ہے کہ ایک لفظ کے مشترک معنی ہوتے ہیں، کوئی ایسا بات نہیں ہے۔ اب ڈکشنری میں کوئی بھی لفظ آپ لے لیجئے، اس ایک لفظ کے متعدد معنی ہوں گے، لیکن شارع نے اس کو یا صاحب زبان نے اس کو کس معنی کے لیے متعین کیا ہے، اب آپ دیکھیں۔ تو خاتم النبیین، اس کا ایک معنی گھوڑے کے گھٹنے کی سفیدی، ایک معنی مہر، ایک معنی انگوٹھی، اور ایک معنی آخری۔ اب آپ دیکھیں ان 4 معنوں میں سے ایک معنی کیا بن رہا ہے؟ آخری، خاتم کا۔ اب آ جائے خاتم، اس کا ایک ہی معنی بنتا ہے آخری۔ واہ واہ، اب خاتم ایک قرات ہے، خاتم ایک قرات ہے، اور جب قرات مختلف ہوگی تو قاعدہ یہ ہے کہ دونوں کو ایک ہی مفہوم میں باندھا جائے گا،
اب خاتم میں اور کوئی معنی کا مفہوم تو نہیں آ رہا، لیکن اس کا جو آخری معنی آخری ہونے کا آ رہا ہے، یعنی آخری، وہ خاتم کے اندر بھی پایا جا رہا ہے. تو لہٰذا دونوں قراتوں میں مفہوم باندھنے کے لیے جو چیز قدر مشترک ہوئی وہ آخری ہوئی. بہت اچھے. تو اب معنی اس کا یہ ہوا، چاہے خاتم پڑھیے آپ یا خاتم پڑھیے، معنی اس کا ہوا آخری. کیا معنی ہوا؟ آخری. اب یہ جو ہے نا مثال، یہ جو آپ کو خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے، کوئی یہ کہے جناب آیات تو قطعی ہے، لیکن دلالت کیونکہ مشترک جو چیز ہوتی ہے، اور مشترک میں جب کوئی ایک معنی متعین کریں گے تو ظنی ہو جائے گی. تو اب آیات تو قطعی ہو گئی، لیکن معنی جو آپ نے لیا وہ ظنی ثبوت ہو گیا، تو یہ قاعدہ بھی در نہیں چلے گا. اس لیے کہ امت کے اجماع نے یہاں پر دیگر معنی کو چھوڑ کر اس آیت کے تحت ایک ہی معنی کی دلالت پر اجماع کیا ہے، اور وہ آخری ہے. تو لہذا ثبوت کے اعتبار سے تو آیت قطعی ہے، لیکن اجماع امت کے اعتبار سے آخری معنی ہونے میں یہ دلالت میں بھی قطعی ہے. تو یہ آیت قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ایک ہی معنی میں ہے، اور وہ ہے آخری نبی. اس لیے علماء نے لکھا اس آیت کو آخری نبی کے سے ہٹانا اور یہ گپ ماننا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا، یہ عوام کا خیال ہے، اور اہل تقدم و تاخر میں بالذات کوئی فضیلت نہیں. اور بعد زمانہ نبوی کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے، خاتمت محمدی میں فرق نہیں آئے گا. یہ سری دار اسلام سے باہر کی بات ہے، اور ایسے قائل کا حکم شریعت مطہرہ کے اندر اسلام کا نہیں ہو سکتا. اسی پر حسام الحرمین میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالی نے ختم نبوت پر اپنے دور کے اندر ایک دوسری ڈکیتی کرنے والے پر گویا کہ آپ نے شرعی حدود کو واضح کیا، اور فرمایا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا یہ عوام کا خیال نہیں، بلکہ یہ امت کا اجماع ہے اور یہ حضور کا خود فرمان ہے. ایک بات اس آیت پر میں ایک اور جملہ عرض کروں. آیات کہاں پڑھیں، ایک ہی آیت کی اتنی تفصیل ہے. اب آپ دیکھیں خاتم النبیین، کوئی دوست اگر ہماری اس بات پر اصرار کر کے اس بات کو نہ مانے تو میں کہوں گا دیکھو قرآن سے استدلال کر رہے ہو تو تم مخبوط الحواس تو ابھی آیا ہے جو 1908 میں گیا ہے، لیکن ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ جس قانون کا ہم حوالہ دے رہے ہیں یہ تو امام سیوطی علیہ رحمت کی کتاب الاتقان شریف دیکھ لیجئے، پرانی کتاب، اس کا خلاصہ یہی بنتا ہے کہ جب میں پھر بار بار یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ قرات کے اختلاف اگر ہو تو قرات کے اختلاف کے اندر اجماع یہ ہے کہ مفہوم ایک ہوا کرتا ہے، تو لہذا وہاں معنی کے خاتم کے 4 معنی تھے، لیکن اس میں سے ایک معنی آخری تھا، اور خاتم کا ایک ہی معنی تھا آخری. تو خاتم کی قرات کو خاتم کے ساتھ اور خاتم کی قرات کو خاتم کے ساتھ اختلاف قرات کے باوجود مفہوم میں باندھنا یہ ضروری تھا، تو معنی کیا بنا؟ آخری نبی بنا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کوئی اس تسلیم نہ کرے اور کسی مخبوط کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھنے وہ شروع ہو جائے، کسی مجوسی کے قول کو لے کر وہ آگے آ جائے، تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو قرآن عربی میں ہے. کہتے ہیں قرآن عربی میں ہے، شاہ صاحب تو لغت کھولیں، تو شاہ صاحب یہی فرمائیں گے میاں قرآن عربی میں ہے، لیکن قرآن عربی میں ہو کر اس کو قرآن عربی لغت میں بعد میں دیکھا جائے گا. پہلے دیکھا جائے گا کہ خود رسول اللہ نے اس لفظ کو باعتبار شارع اس لفظ کو کس معنی میں لیا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ نحل میں ذکر کیا ہے کہ وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی مکرم آپ اس کی تبیین کریں گے. توجہ چاہتا ہوں میں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ حبیب ہم نے آپ پر قرآن اتار دیا. اتر گیا. فرمایا جا رہا ہے قرآن ہے تو عربی میں، لیکن اس کے معنی ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ جو لفظ قرآن پڑھ رہا ہے وہی لفظ نیچے کلچر میں بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن اس لفظ کو جو کلچر میں استعمال کیا جا رہا ہے وہ اور معنی میں لے رہے ہیں، اور خود صاحب کتاب قرآن نے اور معنی میں لیا ہے، اللہ نے اور معنی میں لیا ہے. تو اس فرق کو کون واضح کرے گا؟ جس پر کتاب اتر رہی ہے. واہ واہ واہ، بے شک وہ معلم واضح کرے گا. تو اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ، اے نبی تیری ذمہ داری ہے کہ تو ان الفاظوں کی تبیین کرے گا. تبیین کا معنی تفسیر کرے گا، تفسیر کا معنی واضح کرے گا، واضح کرنے کا معنی اس کا حقیقی معنی اس لفظ کا بتائے گا. کس کا؟ ما نزل الیہم، جو ہم نے لوگوں کے لیے قرآن تجھ پر اتارا ہے اس کے لفظوں کے بارے میں تو بتائے گا، اور جہاں تو بات کر دے تو اسی سے لغت چلے گی، الگ سے کسی کتاب کو اٹھایا نہیں جائے گا. مثلا غور کیجیے،
اس قاعدے کو میں نے دعویٰ کر دلیل دیکھیں آپ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. صلاۃ کا معنی لوگوں تو اٹھائیں رحمت، لیکن کیا یہ معنی لیا جائے گا ادھر؟ نہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. زکات ادا کرو. زکات کا معنی پاکیزگی. لغت کیا کہہ رہی ہے؟ صلاۃ کا معنی رحمت، زکات کا معنی پاکیزگی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اے لوگوں تم پر صوم فرض کیا گیا. صوم کا معنی رکنا. ٹھیک ہے. آ جائے گا حج کے اوپر. حج کا معنی غلبہ. اب اگر جہاں پر قرآن میں حج کا لفظ آئے تو معنی کیا کرتے ہو؟ غلبہ نہیں. اس خاص مخصوص دنوں کے اندر، مخصوص مہینوں کے اندر اس مخصوص ارکان کے ساتھ کرنا. تو ابے یہ معنی تجھے کیسے پتا چلا؟ سنت سے. واہ واہ واہ، کیا بات. سنت سے، حضور کے عمل سے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں، ہے تو قرآن عربی میں، لیکن جس پر اترا ہے تو شریعت اس کو کس معنی میں متعین کر رہی ہے؟ صلاۃ کا معنی رحمت ہی ہے، لیکن شریعت یہاں پر اس کو نبی پاک کی زبان سے اس کو خاص مخصوص ارکان کے ساتھ ادا کی جانے والی ایک عبادت نماز میں لے رہی ہے. زکات کا معنی لغت میں پاکیزگی ہے، لیکن شریعت اس کو کس پاکیزگی کے معنی میں لے رہی ہے؟ جب آپ کا مال خاص سال گزر جائے اور اس مال کا 40واں حصہ جو ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، مصارف خاص کر کے، یہ معنی لے رہی. تو جس طرح آپ دیکھیں، نماز صلاۃ کا معنی رحمت تھا لغت میں، زکات کا معنی پاکیزگی تھا لغت میں، صوم کا معنی رکنا تھا لغت میں، حج کا معنی غلبہ تھا لغت میں. لیکن یہ معنی آپ عبادت میں نہیں کرتے، بلکہ وہ معنی کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی سنت سے اس کو کیا معنی دیا. تو آ جاؤ اسی طرز پر خاتم النبیین کی آیت تو پڑھ، اور ہم حضور کی 200 حدیث پڑھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں. حضور اس کا کیا معنی ہے؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. یعنی حضور سید عالم نے متواتر حدیثیں، خاتم کا معنی حضور نے خود متعین کر دیا ہے آخری نبی. لہذا دوسرے مخبوط الحواس کی طرف اشارہ ہو گیا کہ خاتم کا معنی آخری نبی کرنا. یہ عوام کا خیال نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے یہ عوام کا خیال ہے، اہل فہم. میں کہتا ہوں کتنی بڑی بے ادبی کا ارتکاب ہو رہا ہے. یہاں خاتم النبیین کا معنی آخری کرنا، یہ تو رسول اللہ کا طریقہ ہے. لہذا اس ایک ہی آیت پر اگر آپ غور کریں تو معنی واضح ہو جاتا ہے.